ہم سارے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن روزہ رکھنے والے ہم سب روزے کو صرف بھوکا رہنا ہی مقصد بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا ہے وہ مقصد ختم ہو جائے گا، اور ہم کو ماہ مبارک سے جو صحیح فائدہ حاصل ہونا ہے ہم اس سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بتایا روزے کا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں سے فرمایا، یعنی ہم سے فرمایا، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزے فرض کر دیے، چند دن کے روزے ہیں، زیادہ لمبے نہیں ہیں، صرف چند دن کے روزے ہیں۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے اسی طرح روزے دیے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ یہاں مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایک اچھے انسان بن جاؤ، ایک اچھی پرسنالٹی بن جائے آپ کی۔ اچھا کب بنتا ہے آدمی؟ اچھا اس وقت بنتا ہے جب اس کے مزاج کے اندر برائیاں کم ہو جائے، نہ کے درجے میں پہنچ جائے تو اسے اچھا کہا جاتا ہے۔ جس کو دیکھنے سے اور جس کو سننے سے اور جس کے کاموں سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ سارے کے سارے اچھے ہی ہیں تو وہ بندہ مانا جاتا ہے اچھا۔ تو اچھا کیسے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ میرا مقصد روزہ رکھوانے کا خالی بھوکا رکھنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے فرض کرنے کا کہ تم ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ تو رمضان کے مہینے میں ہوتا کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ماحول بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں۔ ہم ایک اچھے انسان بننے کے لیے ماحول بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے، فیملی سپورٹ کرتی ہے، اور ہمارا دماغ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور ہمارا دل بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے، ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں۔ کس طرح؟ اگر ہم کچھ کھا لینا چاہیں تو لوگ یاد دلا دیتے ہیں کہ بھئی اب کھانا نہیں ہے، روزے سے ہو۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو گھر والے اٹھا دیتے ہیں، جگا دیتے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا۔ اگر کسی لڑائی جھگڑے میں شریک ہو گئے تو دوست احباب بول دیتے ہیں کہ تم روزے سے ہو، جھگڑا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ہم اگر شراب سے بچنا چاہیں تو ہمیں ماحول پورا سپورٹ کرتا ہے۔ ہم حرام سے بچنا چاہے ماحول پورا ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ ہر کوئی ہمیں یاد دلاتے ہیں، ہر کوئی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، روزے سے ہو، تم یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم احتیاط کرنا چاہیے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں تھوڑی ہمت کر کے، اور رمضان میں صبر بھی بہت ملتا ہے۔ شراب پینے والے کو شراب سے بچنے کے لیے صبر مل جاتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، شراب کی دکان کو دیکھ کر ادھر جاتا نہیں۔ اور اسی طرح زنا کار کو بھی جو ہے زنا کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ بھی صبر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سود خور کو بھی سود لینے سے بچنے میں ہمت مل جاتی ہے، وہ بھی صبر کرتا ہے۔ تو صبر کا ماحول ہے، چو طرف صبر کا ماحول ہے، اور ہم خود بھی بہت ساری چیزوں میں صبر کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہمت مل جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور اس ہمت کی بنیاد پر ہم ان برائیوں سے بچتے ہیں۔ اگر ہم اپنا شیڈول بنا لیں، اپنے مزاج کو پہلے لکھ لینا چاہیے کہ میرا مزاج کے اندر یہ خرابیاں ہیں، چلو ہم ایسا کرتے ہیں شروع کے 10 دن کے اندر ان برائیوں پر ہم محنت کریں گے، پھر 10 دن پر ان برائیوں پر محنت کریں گے، پھر آخر 10 دن میں ان برائیوں پر محنت کریں گے۔
تو ایک ایک کر کے ہماری زندگی سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری بری عادتیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ عادتیں جو گناہ تو نہیں ہیں، وہ گناہ تو نہیں ہیں، لیکن اس سے فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ہمارا کیا کہتے ہیں مقام و مرتبہ، ہمارا وقار مجروح ہوتا ہے، ہمارا اسٹیٹس ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عادتوں کو بھی ہم نوٹ کر کے اس ماہ مبارک کے اندر ہم محنت کریں گے، تھوڑی ہمت کر کے، تھوڑا سے صبر کے ساتھ، تو پھر اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ ایک بہت زیادہ کیا کہتے ہیں قابل احترام شخصیت ہم بن جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ محنت کریں۔ رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، کسی کے زندگی میں 20 رمضان گزر گئے، کسی کے زندگی میں 40 رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی میں 50 رمضان گزر گئے، لیکن جھوٹ بولنے والا آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کرنے والا آج بھی غیبت کر رہا ہے، چغل خور ویسے ہی آج بھی چغل خور ہے، تہجد گزار بھی ہے، چغل خور بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، جھوٹ خور بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، غیبت خور بھی ہے، اور 5 وقتہ نمازی ہے، حاجی بھی ہے، سود خور ہے۔ ایسے بے شمار زندگیاں ملیں گی۔ غصہ ختم نہیں ہو رہا، بات کرنے کا سلیقہ اب تک نہیں آیا، لوگوں پر الزام لگانے کا سلیقہ، لوگوں پر الزام لگانے کی عادت اب تک نہیں گئی۔ پیار، محبت، الفت، تعلق، لوگوں کو مانوس کرنا، اپنے سے قریب رکھنا، رشتہ داریاں قائم کرنا، یہ جذبے آج بھی قائم نہیں ہوئے۔ داڑیاں سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، عمر ختم ہو رہی ہے، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، لیکن اپنی عادتیں آج تک بدلی نہیں۔ تو بتاؤ رمضان کا فائدہ کیا ہوا؟ رمضان کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور اللہ رمضان دیتا کیوں ہے؟ ابھی زندگی باقی رکھا، رمضان کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، تم ایک اچھے انسان بنو، برائیوں سے بچنے والے، اپنے آپ کو بچانے والے انسان بنو۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اچھا انسان بننے کے لیے رمضان دیتے ہیں، خراب ہی رہنے کے لیے نہیں دیتے۔ خالی رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھ لیے، تراویح پڑھ لیے، اور جو ہے سارے کیا کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچ گئے، اور ختم، پھر رمضان ختم ہوتے ہی عید کا چاند دکھتے ہی پھر شروع ہو گئے۔ اس کے لیے نہیں، آپ اپنے اندر اتنی پیشنسی پیدا کریں، اتنی ہمت پیدا کریں، اتنا جو ہے صبر پیدا کریں کہ برائی کے قریب بھی نہ جا سکے، برائی تمہارے پاس آ جائے تو تم اسے ہاتھ نہ لگا سکو، برائی تمہارے ہاتھوں میں آ جائے تو بھی اسے تم اپنے سینے سے نہ لگاؤ۔ اس طرح کی ہمت اور حوصلہ آ جائے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو تم تیار کرو۔ اس وجہ سے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماہ مبارک سے صحیح فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو آج کا رمضان کا پہلا سبق ہے، انشاءاللہ آگے بھی اس پر گفتگو ہوتے رہے گی۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔